وہ جو مچھی لا کے بڑی مچھی جو دیا انہیں میل ہے یا فیمیل ہے پوچھو. اگر انہیں میل ہے بول کے بولا مچھیرا تو آپ بولنا میرے کو فیمیل ہونا تھا, وہ میرے پیسے میرے کو دے دے. اگر انہیں فیمیل ہے بولا تو آپ میرے کو میل ہونا تھا بول کے اس کے پیسے لے لو. دیکھیے آپ ایسا شیطان جو ہے نا ایسے پینسڑیاں ڈالتا ہے, ایسے پینسڑیاں ڈالتا. تو انہیں مچھیرے کو بلا کے بولے ارے میاں وہ مچھی میل ہے فیمیل ہے. اب انہوں سمندر کی اندر کی مچھی کو جو نا جال ڈال کے باہر کھینچ کے لائے, اس کو پہچانے انہوں جو اندر پھر رہی تھی تہے میں جا کے. سامنے دکھ رہے سو انسانوں کو نہیں پہچانتے مچھیاں والے جی. سمندر کے اندر کے مچھیوں کو کہاں بھاگتے انہیں بول کے جو نا وہاں جال ڈال کے پکڑ کے, ان کو نہیں پہچانتے. تو انہیں بولا بادشاہ سلامت نہ یہ میل ہے نہ فیمیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. معزز حاضرین کرام, اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے, فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے. اور الحمدللہ رمضان المبارک کے اس پرمقدس مہینے میں بابرکت جمعہ کے دن میں اللہ نے ہمیں وقت مقررہ پر اس کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت سے بہرور فرمایا ہے. بہت بڑی سعادت اور برکت کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی روزے اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو گفتگو ہماری چل رہی تھی انہی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک بھی جو ہے آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری بات عرض کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا. آج بعد نماز مغرب چونکہ پہلی تاخرات لگے گی ہم کو, اور آج بعد نماز مغرب حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ بھی ہے. اور 3 دن قبل شہدائے بدر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا, اس میں بھی 313 مسلمانوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. وہ واقعہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی پیش آیا. تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بزرگان دین کی فاتحہ کو یاد کریں, فاتحہ کا اہتمام کریں اور ان کے تذکرے کریں, کیونکہ بزرگان دین کے تذکرے جہاں کیے جاتے ہیں وہاں حدیث شریف میں آتا ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. تو تمام دیگر عبادات کے ساتھ یہ بھی بہت جو ہے نا اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیے اللہ والوں کا ذکر کرنا یا ان کے حالات زندگی بتانا, ان کی لائف ہسٹری بتانا, یہ کوئی دین میں جو ہے نا نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے. اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جس صاحب خیر کی زندگی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے, اس لیے نہیں بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی باتیں سن کے ہم کو نعرے لگانا ہے, ان کی باتیں سن کو ہم کو واہ واہ کرنا ہے. وہ تو آپ ایک جوشانہ انداز ہے جس کا اظہار ہم کرتے ہیں, لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کسی کی زندگی بیان کرنے کا کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے, ان کے طریقے زندگی کو اپنانا چاہیے. انہوں نے جیسے خوف الہی میں, خشیت الہی میں, تقوی و طہارت میں زندگی گزاری تھی, اس سے ہم کو کچھ نصیحت آموز باتیں جو ہوتی ہے وہ لینا چاہیے. اس لیے کسی کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے, ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے.
یہ پہلو ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کی بزرگی بتانا، ان کی شان بتانا، ان کی عظمت بتانا۔ یہ اس لیے ان کی بزرگی، شان، عظمت بتانا اس لیے ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی و طہارت اختیار کیا تو اللہ نے ان کو کیسا مقام عطا کیا، کیسا بلند مقام انہیں اللہ نے سرفراز فرمایا، ان کے ہاتھوں سے کیسی کیسی کرامتیں ہوتی تھی، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ دو پہلو ہوتے ہیں کسی کی شخصیت کو آپ کے سامنے بتانے کے لیے، ورنہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ ایک ان کی عظمت بتانا ہوتا ہے، ایک ان کی جو نا زندگی کا جو طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم کو سبق لینا ہے، وہ دو چیزیں بتانا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے ہم ان کی لائف ہسٹری بیان کریں، ورنہ آپ قرآن مجید میں جا کے دیکھیں گے لگ بھگ ایک موٹے حساب سے بول رہا ہوں میں آپ کو، صرف 550 مسائل آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں، موٹے حساب میں بول رہا ہوں، 550 بس مسائل بول رہا ہوں میں آپ کو۔ مسائل مطلب پراپرٹیز کے مسائل، یہ دیگر جو نا شادی کے، طلاق کے، اس کے اونلی صرف 550 مسائل آپ کو ملیں گے۔ کتنی آیتوں میں؟ 30 پاروں میں، 114 صورتوں میں، 6666 آیات میں، صرف 550 لگ بھگ آپ کو ملیں گے۔ پھر باقی کا کیا ہے قرآن میں؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا بھائی، پھر باقی کا کیا ہے؟ 550 خالی مسائل، تو باقی کا صرف اللہ والوں کا ذکر ہے جی، باقی کا صرف اللہ والوں کا ذکر ہے۔ کہیں ابراہیم کا تذکرہ ہے علیہ السلام، کہیں حضرت آدم کا تذکرہ۔ حضرت آدم کے بارے میں تو 3-4 جگہ پر قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 3-4 مقامات پہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کئی مقامات پہ ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے واقعات، پھر ان کی امتیوں کے واقعات بھی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ڈیلیوری کے وقت میں جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اب بتائیے آپ، اب اللہ والوں کے ذکر کو ہم کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن سے نکالیں گے معاذ اللہ۔ لوگ بول رہے ہیں کہ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ نے خود ذکر کیا یارو، اور آپ بول رہے ہیں کہ مت کرو، کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ برابر کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اللہ کی، اللہ والوں کا ذکر کرنا، اس کے عاشقوں کا ذکر کرنا، اس کے خائفین کا، اس کے صادقین کا، اس کے متصدقین کا ذکر کرنا، یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ اور اللہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے کیسے تھے۔ لہٰذا آج مغرب کے بعد جو ہے نا فاتحہ خوانی ہے حضرت مولا کائنات کی، چونکہ یہ جو چاروں خلفاء ہے اسلام کی بنیاد ہے، تو ہم بنیاد کو بھول نہیں سکتے میرے بھائی۔ چاروں خلفاء نے حضور کی ظاہری وصال کے بعد کس طرح یہ لوگوں نے دین کو سنبھالا، اسلام کو سنبھالا، کیسے کیسے فتنے نکلے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فتنہ جو حضور کے وصال کے بعد نکلا، 2 فتنے بڑے بڑے فتنے نکلے۔ ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، وہ گلی میں بول رہا میں نبی ہوں، یہ گلی میں بول رہا میں نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر کوئی جو نا زبان جس کی بڑی ہو گئی انہیں بول رہا میں نبی ہوں، وہ بول رہا۔ کذاب نکلے، کذاب، 1 نمبر کے جھوٹے نکلے، جبکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ پھر دوسرا جو بڑا فتنہ نکلا نا حضور کے وصال کے بعد، زکوٰۃ پے نہیں کرتے، یہ فتنہ نکلا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ ہم نہیں پے کریں گے بھائی، کیونکہ دیکھیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوبہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے فرمایا۔ یہ 4 پارے کی پہلی ہیڈنگ ہے، یہ آپ پارا نکالیں گے نا تو اس کے اوپر اتنا ملیں گا آپ کو، لن تنالو، اس کو لن تنالو پڑھتے ہیں تجوید کے اعتبار سے، لن تنالوا البر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 4 پارے کی پہلی آیت ہے۔ کہا گیا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ہماری راہ میں دیا ہوا مال خرچ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو جو چیز زیادہ محبوب ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی محبوبہ چیز کو قربان کرو، وہ ایک دن اڑتے 70 اونٹوں کو ذبح کرتے، خواب میں ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے ابراہیم اپنی محبوبہ چیز کو قربان کرو۔ دوسرے دن اڑتے پھر 70 اونٹوں کی قربانی دیتے، تیسرے دن اڑتے پھر 70 اونٹوں کی قربانی دیتے، پھر بھی 4تھے دن خواب آیا کہ ابراہیم اپنی محبوبہ چیز کو قربان کرو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشارہ سمجھ میں آیا، میری محبوبہ چیز میرے مال سے زیادہ میری اولاد ہے،
جو حضرت اسماعیل ہے 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، اشارہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے، تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا کسی تعامل کے حضرت اسماعیل کو لے جا کر ذبح کرنے چلے گئے، جو بقرعید کا واقعہ انشاءاللہ میں تب سناؤں گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اپنی محبوبہ چیز کو اللہ کی راہ میں ہم قربان کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ بتائیے جنرلی جو نا کس کو مال محبوب نہیں ہے؟ ہر کسی کو مال محبوب ہے، کیونکہ پیسے کے لیے دشمنیاں بنتی ہے، پیسے کے لیے دوستیاں بنتی ہیں، پیسے کے لیے دنیا دار کے اعتبار سے بول رہا ہوں لوگ عزتیں دیتے ہیں، اور پیسہ نہیں ہے تو لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ زمانہ تو اتنا خراب چل رہا میرے بھائی کہ جو ہے نا جو چمکار بندہ ہے اسی کو نمسکار کیا جاتا ہے، جو چمکنے والا ہے نا اسی کو نمسکار کیا جاتا ہے، جو چمکتا نہیں ہے تو اس کو سیلیوٹ بھی نہیں مارا جاتا۔ یہ دنیا کا حساب چل رہا ہے نا جی۔ تو کسی صاحب نے کہا کہ جو نا ایک بعد صبح، ایک یعنی صبح صبح کی ہوا میرے کان میں یہ بات کہہ کے گئی، یہ دور ایسا چل رہا ہے ہر ذلیل کو جھک کے سلام کیا جائے، اتنا فتنوں کا دور چل رہا ہے، ہر ذلیل و خوار کو جو جھک کے جو نا سلام کیا جائے، اتنا برا دور چل رہا ہے۔ اس برے دور میں ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کے قابل ہم تو بالکل بھی نہیں بنیں گے میرے بھائی۔ اس لیے نہیں بنیں گے، ہم کو آپس میں پھوٹ ڈالنا، فتنہ ڈالنا، فساد مچانا، لڑائی کرنا، ہم کو اس میں اتنا بزی ہے ہم لوگ، ہم کسی جو ہے نا برقعے پہ جو نا پابندی لگانے پہ، مسجدوں کو شہید کرنے پہ، ہاں جی ٹرپل طلاق پہ جانے پہ، ہم اس کے بارے میں بات کرنے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نہیں بات کر سکتا بھائی گورنمنٹ کے سامنے ٹھہر کے، کیوں؟ میں اپنے اندرونی مسائل میں اتنے گرفتار ہوں، میری مسجد کے مسائل ہے، میرے گھر کے مسائل ہے، میرے محلے کے مسائل ہے، میرے خاندان کے مسائل ہے، میرے دوستوں کے مسائل ہے، میرے بزنس کے مسائل ہے، میں اپنے مسائل میں اتنے ٹینشنز میں ہوں کہ اب میں جا کے کہاں حجاب پہ پابندی کیوں لگانے بول کے میں حکومت کے سامنے اپنی جو ہے نا طاقت کا مظاہرہ کروں یا اپنی احتجاج درج کراؤں، میرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے، کیونکہ مجھے یہاں چار دیواری میں لڑنے کے لیے جو نا ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو وہاں جا کے لڑوں۔ بھائی کیا چل رہا ہے چار دیواری میں؟ کچھ نہیں چل رہا ہے، گھر میں نہیں چل رہا ہے تو مسجد میں چلاؤں گا، مسجد میں نہیں چل رہا تو گھر میں چلاؤں گا، وہاں نہیں چل رہا تو یہاں نہیں چلاؤں گا، یہاں نہیں چل رہا تو وہاں چلاؤں گا۔ ایسا فتنوں سے ہم اتنے جو نا مشغول ہو گئے کہ ہم کو دوسری ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا میرے بھائی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کی وجہ پیسہ ہے، پیسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو ارشاد فرمایا، پیارے محبوب اپنے امتیوں کو بتائیے آپ کے امتیوں میں جو بندہ سخی ہوگا، یعنی ہاتھ کھول کر پیسہ خرچ کرے گا، وہ ہمارے قریب ہوگا، اور جو آپ کی امتیوں میں بخیل ہوگا، ہاتھ کھینچ کھینچ کے خرچ کرے گا، وہ شیطان کے قریب ہوگا۔ سخی سے ہم محبت کرتے ہیں، بخیل کو ہم چاہتے نہیں ہیں، بخیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا سخاوت اپنی مزاج میں پیدا کریے میرے بھائی۔ میں آپ کو شاید ایک دو مہینے پہلے ایک بات بول دیا ہوں، میں جو سیو کیا جا رہا نا وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، جو خرچ کیا جا رہا نا وہ آپ کا پیسہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جو آپ اب جو ہے نا ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد مسجد کے مؤذن صاحب آپ کے سامنے آئیں گے نا، وہ مسجد کی تھیلی لے کے یا خصوصی چندر، یہ جو یہاں تو ڈال رہے نا یہ آپ کا پیسہ ہے۔ وہ جو اکاؤنٹ میں، گھر میں، تجوریوں میں وہ جو پیسہ ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہوتا تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو گھر میں یہ پیپر میں وصیت کر کے مرتے، جب میں مروں گا تو میرا حصہ، میرے بیٹوں کا حصہ تو بیٹوں کو لینے دو، میری محنت کی کمائی کا جتنا پیسہ ہے وہ میرے کفن کے کپڑے کے اندر ڈال کے مجھے ساتھ میں دفنا دیا جائے۔ اس طرح وصیت نامہ ایک ہونا چاہیے، ایک اگریمنٹ ایسا بھی ہونا چاہیے، میرے انگوٹھیوں کے چھلے اور میرے جو نا پراپرٹی کے جو نا جتنے پیپر ہیں، 500 گز کی زمین ہے، 100 گز یہ بچے کو، 100 گز وہ بچی کو، وہ بچے کو، وہ بچے کو، آخری کے 100 گز بیگم کو، 100 گز بچتے جو میرے نام کے ہیں، وہ پیپر جو نا میری خبر میں میرے سرانے جو نا دفن کر دو، اور وہ تب کیا جو کیش رکھا ہے وہ بھی میرے سامنے دفن کر دو۔ اگر ایسا چلتا تھا، بھائی کیوں دفن کریں گے بولے تو وہ پیپر اٹھنے کے بعد وہاں کام آتا، وہ پراپرٹی وہاں اٹھنے کے بعد کام آتی، وہ پیسہ وہاں کام آتا، اس لیے دفن کرو۔ ایسا اگر بولتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہاں پیسہ کام آئے گا نہ پراپرٹی کام آئے گی۔ وہاں کیا کام آئے گا بولیے آپ؟ حسن اخلاق کام آئے گا۔ وہاں کیا کام آئے گا بولیے آپ؟ آپ کا تقوی و طہارت، آپ کی حسن خوبی، آپ کا خوش ہلان انداز، یہ سب چیزیں وہاں کی، آپ کی عبادت، وہاں آپ کا خوف الہی، خشیت الہی، آہ و بکا، تڑپنا، رونا،
امت کے لیے کچھ کر کے جانا. یہ جتنا کر رہے ہیں نا، جو خرچ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، انسان کو اللہ نے دو طرح کی عبادت کا موقع دیا ہے. ایک بدنی عبادت، جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو میں حج کو جا رہا ہوں، یہ بدنی عبادت ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں. اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت. بدنی عبادت اور مالی عبادت کو اللہ نے 32 مقامات پر 32 ٹائمز اللہ نے قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایک دو مقامات پہ نہیں، 32 مقامات پہ اللہ نے کہا بدنی عبادت بھی کرو، مالی عبادت بھی دیو. بدنی عبادت بھی کرو، مالی عبادت بھی دیو. دو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. ہم بدنی عبادت کو تو یاد رکھیں لیکن مالی عبادت کو بھول گئے. اس لیے کہ بدنی عبادت میں خرچہ کچھ نہیں ہے. آنا ہے، پڑھنا ہے، جانا ہے، خالی رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اٹھنا ہے، چلے جانا. اس میں کیا خرچہ ہو رہا؟ اب مالی عبادت بولیں گے تو زکوٰۃ پے کرنا پڑتا، مالی عبادت بولیں گے تو فطرہ پے کرنا پڑتا، مالی عبادت بولیں گے تو چندہ دینا پڑتا، مالی عبادت بولیں گے تو خیرات کرنا پڑتا. یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوگا ہم سے؟ ذرا وہ دیکھیے. ہر بندہ کیا بولتا؟ جتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جتنے لوگوں کے پاس دولت ہے، یہ میں کمایا، میں کمایا، میں کمایا، میں کمایا. سرکار ارشاد فرما رہے میاں تم کیا کمائے؟ تم نہ آتے وقت میں کچھ لے کے آئے تھے، نہ جاتے وقت میں کچھ لے کے جائیں گے. سکندر اتنا بڑا انسان تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے جنازے میں سے، ڈولے میں سے میرے 2 ہاتھ کو باہر رکھنا، تاکہ دنیا دیکھ کر کہے کہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے. سکندر اعظم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو غریب آدمی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. اتنا بڑا بیتاج بادشاہ تھا. میرے بھائی زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی مت کریے. صرف 6 گرام سونے پہ 755 ملی گرام اور 42.5 تولے چاندی اگر سونا اگر آپ کے پاس ہے، 6 تولے سونا 755 ملی گرام اس کے اوپر اور 755 ملی گرام ہے، پھر 42.5 تولے چاندی. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے قبضے میں 1 سال سے اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے. صرف 2.5% زکوٰۃ، یعنی 100 روپے کو 2.5 روپے ہم کو نکالنا ہے. پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم جو مال دیے نا تم کو وہ ہماری راہ میں خرچ کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ آتے وقت میں کما کے لائے تھے جاتے وقت میں لے کے جائیں گے. ایسا نہیں ہے میاں، تم ایک دم صرف لنگے بدن پیدا ہوئے تھے، کپڑا ہم پہنائے، صحت ہم دیے، دولت ہم دیے، کھانا ہم دیے، پھر ہم خود تم کو کیا بول رہے؟ تھوڑا ہماری راہ میں خرچ کرو. اور سنو، ہم کو غریب کو امیر بنانا بھی آتا ہے اور امیر کو غریب بنانا بھی آتا ہے. ذرا سوچئے، ایک لاجیکلی بات بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت دے. اب آپ یہ بات بتائیے کہ جتنے یہاں پر مالدار ہیں، جن کے پاس 200-300 گز کے جو نا پراپرٹیز ہے یا ماشاءاللہ بینک اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کے پیسے ہوں گے، ہم نے کون سی ایسی عبادت کری کہ اللہ نے اتنا پیسہ مجھے دیا ہے؟ ذرا سوچئے. ہر بندہ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا چاہیے میں ایسا کیا کرا اللہ نے مجھے ایسا کپڑا پہنایا؟ میں ایسی کون سی عبادت گزار ہوں، میں نے ایسا کیا کر دیا بھائی؟ میں وہ کون سا تہجد گزار ہوں، 5 وقتہ نمازی ہوں، 30 روزے رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے گھر میں ریل بیل رکھی ہے، میرا آنگن پارکنگ کا اچھا ہے، میرے بینک بیلنس ہے، میرے کروڑ پتی ہوں میں، میرے پاس دولت ہے. میں نے ایسا کیا کر دیا جی؟ میں نے جو نا اللہ کی خدمت میں ایسی کہ اپنی عبادت نچھاور کر دی کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے. بھائی صاحب وہ دروازے پہ جو بیٹھا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ وہ کیا ایسا نقصان کر گیا کہ اس کو دہلیز پہ بٹھایا گیا ہے؟ بھائی کوئی دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. جو مانگنے آپ کو آ رہا ہے اس نے ایسا کیا بڑا گناہ کر دیا؟ وہ کیا 50 مرڈر کر گیا تھا کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے بھیک مانگ رہا ہے؟ وہ کیا 50 بار زنا کر گیا تھا جو آپ کے سامنے آ کے بھیک مانگ رہا ہے؟ جی اس نے کیا ایسا گناہ کر دیا کہ وہ روڈوں پہ بھٹک رہا ہے؟ اور آپ نے کیا ایسا چمتکار کر دیا کہ آپ عزت والی زندگی جی رہے ہیں، آپ پیسے والی زندگی جی رہے ہیں؟ نہیں 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 میرے بھائی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، ہم نے کوئی ریاست نہیں کی، ہم نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، ہم نے کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیے. کئی لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، کون زکوٰۃ دے رہا ہے؟ کئی لوگوں پہ حج فرض ہے، کون حج کو جا رہا ہے؟ 5 لاکھ روپے خرچہ ہو جائیں گے. ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی دیا تو یہ اس کی مہربانی ہے جی، یہ اس کا کرم ہے کہ کچھ نہیں کیا بھائی ہم نے. ہم
یہ میں نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، ہم آپ خود ایک ایک انڈیویجول پرسن، ایک ایک بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیجئے، اور جو سامنے غریب بیٹھا ہوا نا اس کو اپنے کو کمپائر کر کے سوچئے، انہیں ایسا کیا کرا کہ بھیکاری بنا ہوا ہے، میں ایسا کیا کرا کہ میں دولت مند بنا ہوا ہوں، تو کچھ نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ اور ایک میں ایسی بات آپ کو بول رہا ہوں، اس کو اگر آپ اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے نا، انشاءاللہ کبھی آپ سے پھر غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اتنی بڑی بات میں آپ کو بول رہا ہوں۔ شیطان دیکھیے، بعض بڑے بڑے لوگوں جو ہوتے ہیں نا، ان کے سیکرٹ پاسورڈز ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی کو بولتے نہیں ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاسورڈز ہوتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں، کیونکہ فارمولہ ہوتا ہے ان کا ایک اپنی ایک جو نا ٹرک ہوتی ہے، ان کی ایک بات ہوتی ہے، ان کا ایک پرسنل اوپینین ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ تو شیطان بھی تو بہت بڑا آدمی ہے بیچارہ، اس کا ذکر ہے نا بھی قرآن میں، قرآن پہلے پڑھنے سے پہلے اس کو پہلے یاد کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اس کو بولتے، اس کو یاد کرتے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت بڑا آدمی ہے وہ، اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹیاں ہیں اس کے، پورے ورلڈ میں ہیں۔ ہمارا قبیلہ خالی جو نا رامنتا پور پہ جا کے ختم ہو جاتا، اس کا ختم نہیں ہوتا کام بھی، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے، اور جو نا کھاتے پیتے انسان کو جنت سے نکال کے زمین پہ لایا، وہ آدم علیہ السلام کو، اتنا بڑا آدمی ہے انہیں جی۔ اب اس کی اولاد کو آپ کے پورے گول گھیر کے رکھتا انہیں، اتنی اولاد ہے اس کے پاس۔ تو اس کا ایک بیسک فارمولہ ہے، چونکہ انہیں بات کسی کو کہیں کو بولیں گا، بولیے آپ نہیں بولتا، لیکن کبھی کبھی اس کا پالا صحیح اللہ والوں کے ساتھ جب پڑ جاتا، نہیں جب یہ باتیں بول دیتا انہیں، ایک مرد مجاہد کے ساتھ جب اس کا پالا پڑتا نا، جب انہیں باتیں بولتا ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ پالا پڑا تھا اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کچھ مار دیے تھے، ملک الموت ایک بار آ گئے تو ان کو جو ہے نا تھپڑ مار دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہیں کیا چیز ہے ان کے سامنے؟ تو جو ہے نا ایک بار آیا شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے جو ہے نا کیا کی جو ہے بات کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا عصا اٹھایا اپنا، چل بھاگ یہاں سے مردود۔ بولے موسیٰ اس عصا سے ڈر نہیں لگتا، دیکھیے وہ کام کی بات ایسے موقع پہ بولتا انہیں، عام دنوں پہ نہیں بولتا۔ موسیٰ اس عصا سے ڈر نہیں لگتا، دل باصفا سے ڈر لگتا ہے، دل باصفا سے ڈر لگتا ہے۔ جس مرد مومن کا دل جگمگاتا ہے نا، اس دل سے مجھے ڈر لگتا ہے، ورنہ ان لکڑیوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ اس کا بیسک فارمولا تھا، یہ کبھی کبھی بولتا وہ، اور ایک بھی فارمولا بولا انہیں، یہ بھی اس کی بیسک بات ہے، کسی اللہ والے کے سامنے بول دیا، کسی اللہ والے کے سامنے بول دیا۔ وہ کیا بولا دیکھیے آپ، مجھے عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں ہے۔ کیا بولا بولیے، مجھے عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں ہے۔ یہ شیطان بول رہا، یعنی جو 5 وقت نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر رہا، سب کر رہا، لیکن انہیں بخیل ہے۔ کیا ہے بولیے، بخیل ہے۔ مجھے عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں ہے، مجھے نافرمان سخی سے ڈر ہے۔ کہا نہیں سمجھ میں آئی بات، مجھے نافرمان سخی سے ڈر ہے، عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں ہے۔ مطلب کیا بولنا چاہ رہا انہیں، جو عبادت پہ عبادت کر رہا لیکن ایک نمبر کا کنجوس ہے، بخیل ہے، تو مجھے اس کے بارے میں ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کنجوسوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کی بخیلی کبھی نہ کبھی اس کی عبادت کو ڈبا دے گی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ اس کی بخیلی کبھی نہ کبھی اس کی عبادت کو ڈبا دے گی۔ مجھے نافرمان سخی سے ڈر ہے۔ بندہ نافرمان ہے، عبادت گزار نہیں ہے، لیکن جو آتا ہے جھولی بڑھتا ہے، جو آتا ہے جھولی بڑھتا ہے۔ تو اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، اللہ سخیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو چھوڑ کر اس کی سخاوت کو قبول کر لے گا۔ ہاں، سخی نافرمان سے مجھے ڈر ہے، عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے میرے بھائی، دل کی تختیوں پہ آج لکھ لیجئے، آنے والے جمعہ میں ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس میری بات کو رکھ لیجئے۔ اور ایک بات موٹی مثال ہے، جو نا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی الگ مطلب نہیں، ایک موٹی مثال ہے۔
ایک بادشاہ تھے، ایک سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارے بھائیوں کو کیسا ہوتا میرے بھائی، ہم تھوڑی بھاگ دوڑ والی زندگی میں، مصروف زندگی میں رہتے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دیے تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں ذرا سا موٹی موٹی کے جی کنٹل کی مثالیں دیتا ہوں، میں ذرا کنٹل کی شکل میں رہا تو یاد رہتا ہوں۔ تو ایک بادشاہ تھے، انہوں بہت سخی تھے، جو آیا دے دو، جو آیا دے دو، جو آیا دے دو۔ ان کی بیوی بہت بخیل تھے، نکو دیو نکو دیو نکو دیو۔ تو ایک بڑا مچھیرا آیا، مچھیاں لے کر آیا، مچھلی لایا تو بولے میاں بادشاہ سلامت، بولے میاں بہت اچھی مچھلی لایا، تو لو 400 درہم لے لو، 400 درہم دے دیا، دے تو ان کی بیوی کو غصہ آیا، اتنی مچھلی لا کے کیا دیا، آپ اتنے خوش ہو گئے۔ دیکھیے عورت کا سہارا شیطان بہت جلدی لیتا۔ ہاں آدم علیہ السلام جنت میں، میری ماں بہنیں میری بات سن رہی، میری بات کا برا نہ مانے، کیونکہ آپ کا سہارا جو ہے نا شیطان جلدی لیتا۔ آدم علیہ السلام پھل نہیں کھاتوں بولے تھے، وہ جو پھل تھا نا جنت میں اللہ مت نہیں کھانا بولے تھے نا، وہ نہیں کھاتوں بولے تھے۔ حوا علیہ السلام جا کے بولے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، حوا علیہ السلام کو کون بولا؟ ارے بولو جی، شیطان بولا۔ کس کا سہارا لیا انہیں؟ بولو۔ تو آپ کے سامنے میاں بھائی ہے نا بھائی، آپ کے سامنے آ کے ذرا فائٹ نہ کرا تو کیا کرتا انہیں؟ ایسا بیگم کے ذریعے سے لے کے آتا۔ اب نظام سرکار بھی رہے تو بیگم کے سامنے جھک گئے، مشہور مثالیں ہیں، نہیں جھکنا تو بات ہی نہیں ہے، یعنی خاموش ہونا پڑتا۔ ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی تانے والی بات نہیں ہے، کوئی طنز والی بات نہیں ہے، سب کا یہی طریقہ ہے، جنرل چل رہا ہے، بس چل رہا، حکومت چل رہی ہو۔ تو بیگم کیا بولے بازو میں ٹھہر کے، کیا کر دیا آپ؟ 400 درہم دے دیا، آپ اتنی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیا کروں جان، تو دے دیا نا، بات ختم کرو۔ نہیں واپس لیو اس سے۔ ارے واپس کیسا لیتے جی، پیسے دے دیا نا اس کو۔ نہیں میں ایک ٹرک بولتی ہوں آپ کو، بلا کے جو نا اسے پیسے، کیا وہ جو مچھلی لا کے بڑی مچھلی جو دیا، انہیں میل ہے یا فیمیل ہے پوچھو۔ اگر انہیں میل ہے بول کے بولا مچھیرا، تو آپ بولنا میرے کو فیمیل ہونا تھا، وہ میرے پیسے میرے کو دے دے۔ اگر انہیں فیمیل ہے بولا تو آپ میرے کو میل ہونا تھا بول کے اس کے پیسے لے لو۔ دیکھیے آپ ایسا شیطان جو ہے نا ایسے پینسڑیاں ڈالتا ہے، ایسے پینسڑیاں ڈالتا۔ تو انہیں مچھیرے کو بلا کے بولے ارے میاں وہ مچھلی میل ہے فیمیل ہے؟ اب انہوں سمندر کی اندر کی مچھلی کو جو نا جال ڈال کے باہر کھینچ کے لائے، اس کو پہچانے انہوں جو اندر پھر رہی تھی تہے میں جا کے، سامنے دکھ رہے سو انسانوں کو نہیں پہچانتے مچھلیاں والے جی، سمندر کے اندر کے مچھلیوں کو کہاں بھاگتے انہیں بول کے جو نا وہاں جال ڈال کے پکڑ کے، ان کو نہیں پہچانتے۔ تو انہیں بولا بادشاہ سلامت، نہ یہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ شیمیل ہے بولا انہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے آپ، ارے کتنا بڑا مہانکار ہے باپ تو، ایسا پہچان لیا، کتنی بڑی نالج ہے، یہ لے اور 400 درہم لے لے۔ بادشاہ سخی تھے، اور 400 درہم لے لے۔ اب کتنے چلے گئے؟ 800 درہم۔ ہمارے بھائیاں کیا کرتے، شام میں سے بتی نہیں جانا بولتے، پیچھے سے ہتھی چلے جاتا، شام میں سے 2.5 روپے نہیں جانا بولتے زکوٰۃ کے، پیچھے سے ہتھی چلے جاتا۔ تو انہیں بولا یہ شیمیل ہے بول دیا، انہیں بھی ہوشیار تھا بہت، وہ رہتی نہیں لیکن بول دیا ویسا۔ میل فیمیل شیمیل تھرڈ کیٹیگری تو انسانوں کے اندر ہے، جانوروں کے اندر نہیں ہے، تو جو ہے نا یہ انہیں بول دیا۔ پھر جاتے جاتے کیا کرا، 800 درہم اب ہو گئے اس کے پاس، جاتے جاتے 1 درہم جو ہے نا اس کے نیچے گر گیا، تھیلی میں سے جیب میں رکھتے وقت میں گر گیا۔ گرتے جو نے کیا کرا معلوم، فوری اٹھا کے جیب میں ڈالیا۔ پھر بیوی دیکھی، وہ بیوی دیکھ کے بولی کتنا بڑا بخیل ہے کنجوس ہے، دیکھو آپ 800 درہم لے کے جا رہا، روڈ پہ ایک سکہ گرا تو بھی نہیں چھوڑ رہا، اتنا غصہ آ رہا میرے کو، آپ فوری اس کے بلا کے پیسے لے لو، کتنا بڑا بخیل ہے۔ پھر بادشاہ ادھر میاں ادھر، اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو سننا پڑتا نا جی، ادھر میاں ادھر کیا ہوا بادشاہ سلامت، ارے کیا میاں 800 درہم کی تھیلیاں لے کے جا رہا، 1 درہم نیچے گر گیا تو جو نا اٹھا کے لیتا، دیوانہ ہو گیا کیا؟ بادشاہ سلامت، سرکار حضور وہ سکے پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کوئی تو بھی پیر رکھتا بول کے جیب میں رکھ لیا، کوئی تو بھی پیر رکھتا بول کے میں اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، ایسا اور 400 درہم دیا اس کو۔ 400 درہم بچانے کے چکر میں کتنے چلے گئے واپس؟ 1200 درہم چلے گئے۔ 2.5 روپے بچانے کی چکر میں وینٹیلیٹر پہ پیسہ نہیں لگانا بولنا چاہ رہا ہوں میں، سمجھ رہے آپ؟ 2.5 روپے بچانے کی چکر میں وینٹیلیٹر پہ پیسہ نہیں لگانا، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ کورٹ کچہری میں ان کو صاحب کو دو، یہ صاحب کو دو، وہ صاحب کو دو، یہاں نہیں لگانا بولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سب کو صحت دے، آپ کو اللہ سب کو صحت دے۔ دولت سے گولیاں خرید جا سکتی ہے، صحت نہیں خرید جا سکتی بھائی صاحب، دولت سے گولیاں خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی جی، اور گولیوں میں صحت نہیں ہے،
غریب کی میٹھی بول میں شہد ہے۔ ایک آخری بات ہے، آج کے جو ہے نا جمعہ میں ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن ایک آخری بات ہے، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بہت سے ہمارے کمپنی کے بھائی آتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے۔ ایک نوجوان تھا حضرت داؤد، بہت اچھی بات ہے، دیکھیے آپ، داؤد علیہ السلام کے پاس آ کے صبح شام السلام علیکم حضرت بولتا تھا، بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، محبت تھی، ملتا تھا، جاتا تھا۔ ایک دن انہیں آیا شادی کا رخا لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ کے بولا، سرکار میری شادی ہے، آپ کیسا بھی شادی ہو۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بولے، میاں ضرور آئیں گے تمہاری شادی میں، کیوں نہیں آئیں گے، ایسا ویسا۔ انہیں ایسا بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت جو ہے نا انبیاء کے پاس آتے جاتے رہتے، روٹین رہتا ہو، انہوں وہاں آئے تو کچھ تعجب نہیں ہے، اپنے گھر کو آئے تو تعجب ہوتا، ذرا اپنے گھر کو آ گئے تو ذرا پریشانی ہو جائے، ڈیرا لگ جاتا گھر کے سامنے۔ تو جو ہے نا آ گئے، آ کے بولے، یا اللہ کے نبی، وہ جو دولہا آیا نہیں، خالی 6 دن ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی، 6 دن میں انہیں مرنے والا ہے، مگر نہیں معلوم نا اس کو بات ہی، 6 دن میں مرنے والا ہے انہیں۔ تو داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہ چاہنے والا تھا نوجوان، داؤد علیہ السلام بہت چاہتے تھا۔ ارے انہوں بولے، ارے اس کی شادی ہونے والی ہے، آج اس کا نکاح ہے، اور آپ 6 دن میں ہو، اللہ کی مرضی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی بولے، ٹھیک ہے، جب یار کی مرضی ہے تو یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا تو یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، بس وہ جو بولا وہ ہو گیا۔ رب نے کہا 6 دن میں مرنا ہے تو 6 دن میں مرنا ہے۔ تو وہ واپس چلے گیا۔ اب بہت حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے نوجوان، انہیں بار بار بول رہا، حضرت میری شادی میں آؤ۔ اس کو کیا معلوم کہ 6 دن کے بعد اس کی بیوی جو نا بیوہ ہونے والی ہے، جبکہ اس کی ہاتھوں کی مہندی بھی جو نا ابھی ختم نہیں ہو جائے گی۔ حضرت میری شادی میں آئی ہے، وہ یہ، اور داؤد علیہ السلام اس کی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ارے بیچارہ مرنے والا مرنے۔ بہرحال انہیں چلے گیا، شادی کر لیا، 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، مر رہا ہے اس نے بیچارہ۔ داؤد علیہ السلام بول رہے، ارے 6 دن کا جو نا بول دیا، کیونکہ ملک الموت تو جھوٹ نہیں بولتے نا بھائی، جو بولتے سچ بولتے اللہ۔ تو 6 دن کا بولے، انہیں 7 مہینے سے جی رہا، کیا بات ہے؟ پھر انہوں ملک الموت داؤد علیہ السلام کے بعد ملنے کے لیے آئے۔ تو سب سے پہلا سوال حضرت داؤد علیہ السلام بولے، آپ بولے تھے انہوں 6 دن میں چلے جاتے بول کے، لیکن 7 مہینے ہو گئے، جیسے کہ ویسے اچھے انہوں ابھی بولتے۔ بولے مقدر تو یہی تھا کہ 6 دن میں ان کو مرنا تھا، مگر کیا ہوا اے اللہ کے نبی، یہ جب آپ سے مل کے جب اپنے گھر کو جا رہا تھا شادی کی خوشی میں، تو اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ پوچھو مت، کیونکہ شادی ہونے والی ہے، وہ اس کی زندگی کی نئی شروعات۔ تو راستے میں اس کو ایک بھوکا فقیر مل گیا۔ کون ملا؟ بھوکا فقیر مل گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو یہ دولہا نوشا ہونے والا نوشا کیا کرا، اپنے جیب میں سے نکال کے صدقہ کرا، صدقہ کر کے انہیں آگے چلا گیا۔ وہ بھوکا بولا، اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ کیا بولا؟ اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ بھائی صاحب، کسی بھی گورنمنٹ کو پیسے دے کے ایج لمبی نہیں کرا سکتے۔ اگر ہے کوئی ایسی گورنمنٹ تو بولو آپ۔ اپن جی ایس ٹی بن رہے، اتنا جب بن رہے تو وہ بھی بن دیں گے جا کے، صاحب ذرا میری عمر لمبی کرا دو بول کے۔ کسی گورنمنٹ کو دے کے ہم عمر لمبی نہیں کرا سکتے۔ وہ بھوکا پیسے لے کے بولا، اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ بس اے اللہ کے نبی، اس غریب بھوکے کی ایک دعا نکلنا تھا، اللہ کو اتنی محبوب نظر آئی، اللہ 6 دن کو 60 سال میں تبدیل کر دیا۔ نہ صرف 60 سال میں تبدیل کرا، بلکہ 10 سال اپنی طرف سے اضافہ کر کے 70 سال کی عمر کر دیا اس کی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بھائی، موت بھی ٹل جاتی اللہ کی راہ میں دینے سے، موت کا بھی راستہ تب چینج ہو جاتا، بیماریاں پلٹ جاتے۔ پہلے زمانے میں بڑے بزرگاں لے کے بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو آپ، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ لوگ ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا، بیمار پڑے تو فوری لے جا کے ایک بکرا دے کے آتے تھے، مرغی دے کے آتے تھے، پیسے دے کے آتے تھے۔ پہلے دواخانے کو نہیں جاتے تھے، پہلے خیرات کرتے تھے۔ ارے گھر میں پریشانی آ گئی، کیا بات ہے، گھر میں جو نا بیمار پڑ رہا بچہ، کیا بات ہے، ذرا فوری لے جا کے بچے کے ہاتھ سے پیسے دینے لگو کسی غریب کو۔ ایسا چلتا تھا پہلے۔ اب کیا ہو رہا، پہلے پیراسیٹامول ڈالے نہیں مالے، نہ تو کل تک مر جاتا تو، پہلے جو نا 650 ڈالا نہیں ڈالا، نہ تو کل تک کیا ہو جاتا کہ ایسا بول کے گولیاں کھلا کھلا کے ہمارے گولیوں کا دماغ ہوگا۔ پہلے صدقہ کا دماغ تھا، خیرات کا دماغ تھا۔ لہٰذا آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے، زکوٰۃ نکالے۔ رمضان کے مہینے میں امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادمین مسجد کو زیادہ ڈبل تنخواہ پے کرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، آپ کی خدمت کرتے ہیں، سال بھر یہ لوگ آپ کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، یعنی آپ کی نمازیں اللہ کی بارگاہ
میں پیش کرتے ہیں۔ خصوصی چندے کے لیے مجلس انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ آپ کے پاس آئیں گی۔ وہ شوہر نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو شوہر نہیں ہے، یہ باتاں پرانے ہو گئے صاحب، ایسا بالکل مت کریے۔ فراغ دلی کے ساتھ چندہ عنایت کریے، مسجد کا خرچ نکالیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، فطرہ ادا کیجیے۔ فطرہ یہاں تک کہ اگر کوئی میری ماں بہن اگر پریگننٹ ہے تو اس کا شوہر چاہیے کہ پریگننسی عورت کا بھی جو نا اس کا بھی جو نا فطرہ ادا کرے۔ اتنی فطرے کی تاکید ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی جمعہ میں بیان کروں گا، وہ فطرہ ادا کریں، چونکہ زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ مسجد کے چندے میں نہیں دے سکتے آپ، وہ کسی کو غریب کو دینا پڑے گا۔ اوپر ایک مدرسہ چلتا ہے، 5 مہینے سے مدرسہ وہ چل رہا ہے، لیکن 5 مہینے میں کبھی آپ کے سامنے مدرسے کو تعاون کرو بول کے میں اعلان نہیں کرا۔ اس لیے نہیں کرا تھا میں اعلان کیونکہ میں مدرسے میں بچوں سے فیس لے رہا تھا، میں فیس لے کے باضابطہ پڑھا رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا دیکھیے، 5 مہینے مدرسہ چلانے کے بعد کچھ چیزیں مجھے یہ سمجھ میں آئی۔ 5 مہینوں میں 40 بچے ایڈمیشن لیے، اس میں سے 22 بچے ایسے ہیں جو فیس پے کر نہیں کر رہے، 3 مہینے سے اب تک فیس نہیں پے کرے۔ وہ اسکول کا طریقہ ہوتا اگر فیس نہیں پے کرے تو نکال دیتے، لیکن میں اب تک کسی بچے کو نہیں نکالا۔ وہ غریب بچے ہیں، ان کو پوچھا بیٹا کیا ہوا، فیس کا ہے؟ بولے پپا پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کل دیتے، بولے کل دیتے، 3 مہینے نکل گئے اسے۔ تو اب میرے کو سمجھ میں یہ آ گئی کہ ہر بچے سے فیس لے کے نہیں پڑھا سکتے، کچھ بچوں کو ایسے ہی پڑھانا پڑتا۔ تو آپ اپنے زکوٰۃ، فطرات، عطیات جو بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے حافظ اظہر قادری صاحب جو آپ کے مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، ان کے پاس آپ جمع کر سکتے ہیں، عطیات بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، فطرہ بھی ادا کریے، اور مسجد کو زیادہ سے زیادہ تعاون بھی دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو آج تاخرات ہے، اس میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں زکوٰۃ و فطرات و عطیات کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔